ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ کہ اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدیں اور ان کو آباد کرنا، اس میں کوتاہی کے سبب بہت ساری آفات، بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں سستی کرنا، مسجد میں بر وقت جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہ کرنا، اپنے شیڈیول میں مسجد کی حاضری کو ایک ثانوی حیثیت دینا اور وقت ملے تو آ جانا، نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ وہ امور ہیں کہ جن کے سبب میں اور آپ آج رزق کی تنگی کے ساتھ ساتھ بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ کسی بھی مسئلے میں خالی پریشان ہوتے رہنا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل اور اس کی وجہ اور اس کے کاز کے اوپر غور و تفکر کر کے مسئلے کا حل تلاش کرنا اور پھر اس کا سلوشن ڈھونڈ کر اور اس کا حل پراپر طریقے سے کرنا، یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست و بے روزگاری کا شکار ہے، کوئی رزق کی تنگی، بے روزگاری اور مختلف قسم کی ٹینشنوں اور مختلف قسم کی اذیتوں، پریشانیوں اور دکھوں کا شکار ہیں۔ لیکن اس کی اصل وجہ جہاں پر اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں ایک مین اور بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، اس میں کوتاہی شروع کر دی ہے۔ مسجد کے قریب ترین گھر ہونے کے باوجود ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور مسجد میں اگر آ بھی جاتے ہیں تو مسجد کے آداب اور اس کا ایک جو پراپر طریقہ کار ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس میں ہم اچھی نیت لے کر مسجد میں آتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، لیکن بہت ساری ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں کر دیتے ہیں اور مسجد کی بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم ثواب لے کر جائیں، اللہ کو راضی کر کے واپس گھر جائیں، ہم بعض اوقات ایک وبال کی گٹھڑی سر کے اوپر لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو مساجد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجدوں کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اس کی یاد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ارشاد فرمایا کہ مساجد جو ہے یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تو اب سنجیدگی کے ساتھ اگر میں اور آپ غور کریں کہ جب ہم نے مان لیا کہ مسجد اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو پھر آپ خود غور کریں کہ ہمیں اس کا کتنا ادب کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کتنا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر کیا تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہم کسی اگر افسر یا کسی بڑے دفتر میں جائیں، اور بالفرض میں مثال دیتا ہوں، اگر ہمارا انٹرویو ہو یا کسی بھی مسئلے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے پتہ نہیں ایسے منہ اٹھا کے آ گیا، اس نے منہ بھی دھویا ہے یا نہیں دھویا۔ تو ایسے نہیں ہم کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو بالکل صحیح کر کے جاتے ہیں، یار ایسا نہ ہو کہ ہم برے لگ رہے ہوں۔ اسی طرح ہم روز اپنے آفس میں جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے نہیں جاتے، یا ایسے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ تو کوئی بھی ایسے نہیں جاتا، تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو تیار ہو کر آئیں، اپنے آپ کو بہت اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کر، خوشبو لگا کر
اور بہت ہی اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کچھ ملے گا اسی کی بارگاہ سے ملے گا، اور اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا تو ہماری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر ہم اپنے خالی جسم کو نہیں بلکہ اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ان تمام فاسد سوچوں سے بھی پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو مسجد میں آ کر پھر ہم جو آئے دن ایک مناظر دیکھتے ہیں، مسجد میں آنے کے باوجود جو لوگوں کا حال ہوتا ہے، اس کو یقین کریں کہ اگر ہم کھل کر بیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں کہ یہ انہوں نے کیا بات کر دی، لیکن یقین کریں کہ بڑا دل دکھتا ہے۔ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن مسجد کے آداب کا خیال نہیں ہوتا بالکل۔ اب رونے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض ایسے مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، دوسرا رونا یہ ہے کہ جو آ جاتے ہیں وہ مسجد کی اتنی بے ادبی اور ایسا سلوک کرتے ہیں اور ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور نماز پڑھنے کے لیے آنا اور جانا اتنا نخرے والا ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک رونا ہے۔ یعنی یہ دو طرح کے رونے ہیں۔ تو ہم ان دونوں رونوں کو رو رہے ہیں کہ مسجد میں ہم نے آنا بھی ہے اور اس انداز سے آنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مسجد میں نہ آنا تو اتنی بڑی بدبختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث پاک ہے اس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں آتے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اذان کی آواز آتی ہے لیکن سوئے رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، ایسے لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، مسجد کے در و دیوار ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ مسجد کے در و دیوار کہتے ہیں، یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس نے مجھے ویران کیا، تو اس کے گھر کو برباد کر، تو اس کے گھر کو ویران کر۔ اور مسجد کے اندر جو ہے، جو بندہ اذان ہوتے ہی، یا کئی خوش نصیب تو ایسے بھی ہیں، میں اکثر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور یا اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آئی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مسجد کے در و دیوار ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یوں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے آباد کیا تو اس کے گھر کو آباد کر۔ اب آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ جس بندے کے گھر میں برکت اور سکون کی دعا مسجد کے در و دیوار، مسجد کے پلر، مسجد کی بلڈنگ کر رہی ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے گھر میں بے سکونی ہو سکتی ہے؟ اس کا گھر برباد ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر میں ناچاکی ہو سکتی ہے؟ اس کے گھر میں بے سکونی اور نا اتفاقی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جب اللہ کا گھر دعا کر رہا ہے تو اب دیکھیں کہ ہماری بہت ساری پریشانیوں کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کا ریشو دیکھا جائے، اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں، کتنے گھر ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں گھر ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور ہر گھر میں کتنے مرد ہیں، اگر ہم مردوں کا حساب لگائیں کہ ان کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے تو بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے کہ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف، لیکن ہم سننے کے باوجود سنی انسنی کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا رزق روک دے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی بیماری میں ہی ضرور مبتلا کر دے گا، بلکہ وہ رب ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم سن بھی رہے ہیں اور ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم آفس میں بیٹھے ہیں، گاہک کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم کلائنٹ کو، انویسٹر کے ساتھ ہماری گفتگو شنید اور کنورسیشن چل رہی ہے، اور مسجد سے اذان کی آواز آئی، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جتنی مرضی سار توڑ کوشش کر لیں، اگر ہم نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر بھی لیا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز پچھلے جمعے میں نے ایک مثال دی تھی، ایک وہ اب میں ساری اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ ایک بدبو، یا کوئی بھی بندہ مثال کے طور پر، یہ بھنگی ہے، بھنگی جو گٹر صاف کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اور آپ اگر ہم چاہیں کبھی کہ وہ گٹر ان کی طرح صاف کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، ہمارا تو ہمیں تو وامٹنگ شروع ہو جائے گی، ہمارا دماغ پھٹ جائے گا، اتنی بدبو ہوگی۔ لیکن ان کو بدبو کچھ نہیں کہتی، اس وجہ سے کہ ان کے ناک اس بدبو سے اٹ چکے ہیں۔ ہمارا بھی حال کچھ اس سے ملتا جلتا ہو چکا ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے روز اذان ہونی چاہیے یار، بس ٹھیک ہے، نماز کے لیے نہیں جاتے، ایک دن نہیں جاتے، 2 دن نہیں جاتے، بس ایک روٹین بن گئی ہے، میں نہیں جاتا، میرا ساتھی بھی نہیں جاتا، میرا دوست بھی نہیں جاتا، مجھے فکر نہیں ہے، سامنے والے کو بھی فکر نہیں ہے، سارے بے فکرے ہو گئے ہیں، تو ہمارے ناک، ہمارا دماغ اس بدبو سے اٹ چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اور جب پریشان ہوتے ہیں نا لوگ، ہمارے پاس آتے ہیں، جی بڑی پریشانی ہے جی، بس مر گئے ہیں اور کچھ نہیں رہا ہے، بس اب موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم ان سے کہیں بھائی اللہ کی بارگاہ میں، اچھا آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں گناہ کیا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی اس ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سستی ہو جاتی ہے، 3-4 تو پڑھ لیتے ہیں، 5 ذرا مشکل ہیں۔ اچھا جو پڑھتے ہیں وہ بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹوٹل پورا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں گناہ کیا ہو گیا۔ گویا کہ نماز کا گناہ، یعنی نماز نہ پڑھنے کا گناہ، نماز قضا کر دینا اور اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں حاضر نہ ہونا، ہمارے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی قصور ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے کہ جس کے سبب ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پہلے کے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا، پہلے کے لوگوں کا، کہ وہ کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم مسجد سے اذان کی آواز آ جائے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کافر اور مومن کے درمیان فرق ہی اس بات سے کرتے تھے کہ کافر نماز کے لیے نہیں آتا اور مومن اٹھ کے نماز کے لیے چل پڑتا ہے۔ یہ فرق تھا ہمارے نزدیک، یہ کسوٹی تھی، اس کے اوپر ہم پرکھتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے یا کافر ہے۔ اور حال یہ تھا بزرگان دین، آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قرون اولیٰ کے جو مسلمان ہیں، ان کا طریقہ کار اگر دیکھیں، ان کی زندگی کے معمولات اگر دیکھیں، تو یوں کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی موچی چمڑا سینے کے لیے سوئے کو چمڑے کے اندر ڈالتا اور مؤذن کی آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ اس سوئے کو چمڑے سے نکالتا نہیں تھا، سوئے کے چمڑے سے نکالتا نہیں تھا کہ دیر ہو جائے گی، وہ ادھر ہی چھوڑ کے نماز کے لیے چل پڑتا تھا۔ اور اگر لوہار جو ہے ہتھوڑا اٹھا کر لوہے کے اوپر مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا اور مؤذن کی آواز آ جاتی اللہ اکبر، تو وہ ہتھوڑے کو لوہے کے اوپر مارتا نہیں تھا، بلکہ ادھر ہی رکھ دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ہتھوڑا لوہے کے اوپر مارنا یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تاخیر کا سبب بن جائے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔ اور پھر وہ وقت کیسا تھا کہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے نام سے بھی دشمنان اسلام لرزاں اور ترساں ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب میں اور آپ یہ دیکھیں، ہمارا روب ہی نہیں رہا، ہمارا کوئی دبدبہ ہی نہیں رہا، پوری دنیا کے اندر میں اور آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں اس کا سبب آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، جب تم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تم ساری دنیا میں ضرور گمراہ ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج پوری دنیا کے اندر میں اور آپ کیوں ذلیل ہیں یار؟ مین سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مساجد کے اندر آنا اور نماز کی پابندی چھوڑ دی ہے، دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہو گئے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم عزا، روح بلالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف حجازی نہ رہے۔ یعنی اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ بھی رسمی طور پر کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کو ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی ہم نے ان کو اگنور کر دیا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آنا جانا رکھتا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں آ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں آ جاتا ہے، یعنی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور مسجد میں آنے میں جلدی کرتا ہے، کہتے ہیں اس شخص کی ایمان کی تم گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ لیکن اب اندازہ کریں کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، تحقیق اس نے کفر کیا۔ یعنی اگرچہ کہ ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس نے یہ کام جو کر رہا ہے نا، یعنی اذان سن کر مسجد میں نہیں آ رہا ہے، یہ کام اس کا کافروں والا کام ہے۔ میری بات سے ناراض مت ہوئیے گا، یعنی اس کا یہ کام جو ہے نا، یعنی اس کا مسجد سے اذان کی آواز سننے کے باوجود، مسجد قریب ہے، وہ آ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں آ رہا، تو اس کا یہ کام مسلمانوں والا کم از کم کام نہیں ہے۔ تو ہماری ایک یعنی ذلت و رسوائی اور ہمارے بہت سارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا اہتمام چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے شیڈیول کے اندر، ہم نے اپنے جدول کے اندر، ہم نے اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہم نے نماز کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے۔ یار ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، ٹائم ملا فارغ ہوئے تو مسجد چلے جائیں گے، فارغ نہ ہوئے تو مسجد نہیں جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاشرے کا المیہ اور ناسور ہے جس کی طرف میں نے آپ کی نشاندہی کی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ مسجد میں آنے کو، مسجد میں نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جب تک کوئی ایسی کریٹیکل صورتحال، جب تک کوئی ایسی ایمرجنسی یا جب تک کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو کہ ہم مسجد میں نہ آ سکیں، ضرور مسجد میں آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں، نابالغ بچوں کو بعض اوقات لے آتے ہیں لوگ، جو نجاست کا بھی سبب بن سکتے ہیں، مسجد کے آداب سے واقف نہیں ہیں، ان کو مسجد میں لے آتے ہیں۔ ایسے چھوٹے بچوں کو نہیں، بلکہ اپنے جوان بچوں کو، سمجھدار بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آئیں۔ ہمارے بچوں، ہماری ینگ جنریشن کس طرف جا رہی ہے یار، آپ کو اس سے دکھ نہیں ہوتا؟ ہمارا تو یقین کریں دل جلتا ہے۔ ہمارے بچے بار موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز کے اندر پابندی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور مسجد میں کچھ بزرگ حضرات آ جاتے ہیں، سفید ریش آ جاتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں یار؟ ہمارے بچے کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دشمن کی بہت بڑی چال تھی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب فجر میں ان کے جمعے جیسی تعداد ہوگی تو پھر بس ہماری آخر ہے، یعنی ہماری پھر اس کے بعد شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ فجر کے ٹائم ان کے جمعے جیسی تعداد ہوگی اور نہ یہ ہمارے اوپر غالب آ سکیں گے۔ تو ہم نے اپنے اوپر لازم کرنا ہے، خالی جمعہ ہی فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے ہم اہتمام کے لیے آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بھی بہت سارے ایسے جمعہ بھی بیچارے نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آنا یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنا اصول بنا لیں، کچھ بھی ہو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ ساری باتیں میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں واقعی ایسی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے ہاں دیکھیں تناسب بہت کم ہے مسجد میں نمازیوں کا۔ تو آپ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں یقیناً بہت سارے قرب و جوار سے آئے ہیں، اور جو نہیں آئے ہیں ان کے یقیناً قریب بہت ساری مساجد ہیں، جگہ جگہ محلے میں ہر سیکٹر کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے۔ تمام حضرات کوشش کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز میں کبھی بھی سستی نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ تمام حضرات کوشش کریں انشاءاللہ آئندہ سے ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ اللہ کے گھر کو جو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کا رعب و دبدبہ معاشرے پر قائم ہوتا ہے، اس کو بہت ساری برکتیں ملتی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز کو اہمیت نہ دینے والوں کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور جب انشاءاللہ ہم نماز کا اہتمام شروع کر دیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اچھا نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ تو ہم نے ضروری کر لیا ہے کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے۔ بہت سارے اس عنوان سے اور باتیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک دو وہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس عنوان سے ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں، میں ایک چیز انشاءاللہ اس کو ٹچ کر کے نکلتا ہوں، آگے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جو ایک بہت زیادہ برننگ ایشو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد کے اندر
مانگنے والے جو ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری، انہوں نے بھی یقین کریں ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ وقتاً فوقتاً اس چیز کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں کہ پیشہ ور بھکاریوں کو آپ کبھی بھی نہ دیا کریں، خاص طور پر مسجد میں مانگنے والے۔ مجھے بہت ساری اس کی کمپلینز ملی ہیں، نیچے ہال میں کئی لوگ کھڑے ہو کر اب کہنے لگ گئے ہیں جی میں بڑا مجبور ہوں، میری ماں کا آپریشن ہے، میں مر گیا ہوں، بس میری کچھ مدد کریں۔ اور بیچارے اس سمجھتے ہیں کہ یار اس کو دینا شاید سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو میں یہ بات بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، جن کا یہ پروفیشن ہے، مانگنا جن کا پیشہ ہے اور ذریعہ معاش ہی مانگنا ہے، وہ حقدار نہیں ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے کچھ دے دو میں مر رہا ہوں۔ ایسے بندے کو دینا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ ثواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ مجھے تسلی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ کے مجھے بتائیں کہ یہ جو پیشہ ور بیکاری ہیں، یہ گناہ اور ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے آپ۔ یہ جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں، آپ ان کا بینک بیلنس دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایک دن میں ہزاروں ہزار روپے کماتے ہیں۔ یہ ہمارے حقداروں کا حق ہم سے لے جاتے ہیں، یہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ ہمارے احساسات سے کھیلتے ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں بڑے نرم دل مسلمان ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ترس کھا کر ہمیں کچھ دے دیں گے، اور ہم واقعی دے دیتے ہیں۔ یعنی ہم اتنے سادے ہیں کہ ہم ان کو دے دیتے ہیں اور حقدار ادھر کا رہ جاتا ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ان پیشہ ور بیکاریوں کو اگر ہم نہ دیں، اگر ہم سارے بالکل ٹھان لیں کہ ہم نے ان پیشہ ور بیکاریوں کو کچھ بھی نہیں دینا، اور وہ مسجد میں آئیں مانگے چلے جائیں، ان کو کوئی بندہ ایک روپیہ بھی نہ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آئیں گے مسجد میں، ایک دفعہ آئیں گے، دوسری دفعہ آئیں گے کچھ نہیں ملا، تیسری دفعہ آئیں گے وہ کہیں گے یار یہاں تک مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، لوگوں کو سمجھا دیا ہے، اور یہ لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں کہ یہ مانتے ہیں، یہ بات مان کر ہی تو ہمیں تو کوئی کچھ دیتے ہی نہیں ہے۔ تو جب لوگوں ان کو یہ یقین ہو جائے گا، نا امید ہو جائیں گے، جب ہم ان کی ان پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ لوگ یہ کام آہستہ 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 چھوڑ دیں گے۔ ہمارے اس دینے کی وجہ سے ہر چوک کے اوپر پیشہ ور بھکاری کھڑے ہیں، ہر مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی وہی رٹے رٹائے وہی سیم ورڈنگ ہوگی۔ ادھر کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، اگلے جمعے دوسری مسجد میں چلے جائیں گے، اس سے اگلے جمعے تیسری مسجد میں چلے جائیں گے، سال ہر سال سے وہی ایک کہانی ہے، رٹے رٹائے جملے ہیں۔ کھڑے ہو کر چند جملے بولنے کے بعد ایک خاص ایکشن کے ساتھ انہوں نے رونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا ذہن بنانا ہوتا ہے۔ اچھا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں خیر ہے یار نکال کے پیسے اس کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پیسے نکال کے دے دینا ثواب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، کیونکہ ہم یہ ظلم کی باتوں میں ان پیشہ ور بیکاریوں کا، جبکہ شرعی طور پر مسجد کے اندر کسی کے لیے بھی اپنی ذات کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے، سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ اگر اپنی گم شدہ چیز تلاش کرے، گم شدہ چیز ہے نا، مثال کے طور پر میرا موبائل گم ہو گیا، میں مسجد میں آ کر کہتا ہوں میرا موبائل گم ہو گیا، کسی کے پاس ہے تو وہ دے دو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو اس طرح اعلان کرتے ہوئے سنو کہ وہ کہے میری فلاں چیز گم ہو گئی اور مجھے دے دو، ارشاد فرمایا تم اس سے کہو کہ اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے، اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے اعلان کرنا، اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور جسے ہم کہتے ہیں نا بد دعا دینے سے کہا گیا، یوں کہو اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ ذات کے لیے کا لفظ ہم نے اس وجہ سے استعمال کیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، یعنی اس کام کے لیے سوال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے مسجد میں سوال کیا، اسی طرح دینی کاموں کے لیے، یہ اس سے ہم منع نہیں کر رہے، لیکن اپنی ذات کے لیے جو بھیک مانگ رہے ہیں، جو اپنے لیے سوال کر رہے ہیں، یا اپنی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا
ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ تو تمام احباب جن جن تک میری آواز جا رہی ہے اور جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آئندہ کبھی بھی آپ یہ مانگنے والے جو بیکاری ہوتے ہیں، یہ عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے، میں نے آپ کو کہا ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ حقدار نہیں ہے، یہ ہم چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں، یار اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی بچی یاد آ جاتی ہے، ہم فوراً 100 کا نوٹ نکالتے ہیں، اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، آپ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔